علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال الامام علی النقی علیہ السلام لا تطلب الصفا ممن قدرت علیہ ولا الوفا ممن غدرت به ولا النصح مما صرفت سوء ظنك إليه فإنما قلب غيرك كقلبك له۔ صلوات۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے بارگاہ نبوت و امامت میں حضرت امام علی نقی صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، اور بارگاہ ربوبی میں مسرانہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے دامن سے تمسک رکھنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ حضرت کی شہادت کی مناسبت سے جس حدیث کو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ بھی حضرت سے ہی نقل شدہ حدیث ہے۔ اعلام الدین کتاب کا نام ہے، جس میں اس حدیث کو حضرت سے روایت کیا گیا ہے۔ ایک مختصر سی گزارش حضرت کے متعلق کہ حضرت کی ولادت باسعادت 212 ہجری کو ہی ذی الحجہ کے مہینہ میں، اور حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے۔ روایات فقہی طور پہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، 3 ائمہ کے لیے ابو الحسن کی کنیت ذکر کی جاتی ہے۔ ایک تو حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور امام نقی صلوات اللہ علیہ کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ اور ابو الائمہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، لیکن فقہی روایات میں کبھی بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن کے نام سے ذکر نہیں کی جاتی، اور حضرت کاظم صلوات اللہ علیہ کے لیے جب ابو الحسن کا کلمہ استعمال ہو تو ابو الحسن الاول کہا جاتا ہے، اور امام رضا صلوات اللہ علیہ کے لیے ابو الحسن الثانی، اور حضرت ہادی صلوات اللہ علیہ کے لیے ابو الحسن الثالث۔ یہ ابو الحسن 4 ائمہ کی مشترکہ کنیت ہے، لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے بغیر کسی صفت اور وصف کے استعمال ہوتی ہے، صرف ابو الحسن۔ اور فقہی روایات میں آپ کی یہ کنیت بالکل یا استعمال نہیں ہوئی ہے یا انتہائی کم، اور باقی ائمہ کی کنیت میں اول، ثانی اور ثالث کی قید لگائی جاتی ہے راویوں کی طرف سے۔ حضرت کی شہادت 3 رجب 254 ہجری ہے، اور سن مبارک 44 برس تھا۔ القاب ہادی، نقی، مرتضیٰ، فقی، امین، متوکل۔ حضرت کی یہ لقب جو متوکل ہے، اس کی نسبت متوکل عباسی کو کافی ناراضگی تھی اس لقب کی نسبت۔ جب بھی حضرت کو متوکل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا
تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ حضرت کی والدہ گرامی کا نام سمانہ ہے یا سمانہ، سین میم الف نون چھوٹی ہے، اور معروف تھی سیدہ کے نام سے، اہل مغرب میں سے تھیں۔ مدت امامت 33 برس ہے، اور تقریباً 6 بنی عباس کے حکمران آپ کی دوران امامت کے ہمراہ رہے ہیں۔ معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور المعتز، یہ 6 حضرات جو ہیں حضرت کی دوران امامت میں حکمران ہوئے ہیں بنی العباس کے خاندان سے۔ حدیث مبارک جو آپ سے ہی روایت شدہ تلاوت کی ہے، اس میں حضرت نے متوکل عباسی سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تطلب الصفا ممن قدرت علیہ، کہ جس پر بھی آپ رنجیدہ خاطر ہوں، جس کی نسبت آپ کے دل میں میل کچیل پایا جاتا ہو، اس سے کبھی بھی خلوص طلب نہ کریں۔ اگر آپ ایک شخص کی نسبت دل گرفتہ ہیں، آپ کے ذہن میں اس کی نسبت کوئی شک و شبہ موجود ہے، تو پھر اس سے خالص دوستی یا خلوص کا مطالبہ نہ کریں۔ وَلَا الْوَفَاءَ مِمَّنْ غَدَرْتَ بِهِ، اور جسے تو نے دھوکہ دیا ہے اس سے کبھی وفا طلب نہ کرو، اس لیے کہ آپ جس سے دھوکہ کر رہے ہیں اس سے وفا کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے، اس لیے کہ اسے جب موقع ملے گا تو وہ دھوکے کا جواب دے گا۔ وَلَن نُصْحُ مِمَّنْ صَرَّفْتَ سُوءَ ظَنِّكَ إِلَيْهِ، اور خیر خواہی کی اس سے توقع نہ رکھو جس پر آپ بدگمانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جس کی نسبت آپ بدگمانی رکھتے ہیں اس سے کبھی خیر خواہی کی توقع نہ رکھو۔ فَإِنَّمَا قَلْبُ غَيْرِكَ كَقَلْبِكَ لَهُ، دوسرے شخص کا دل بھی اسی طرح ہے جس طرح تیرا دل اس کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کی نسبت کھوٹ پایا جاتا ہے تو دل کی مخصوص لہریں، جو مخصوص اس کا رابطہ ہے، جو اس کا کنیکشن ہے، وہ دوسرے دل کو بھی اطلاع دے دیتا ہے، اس میں بھی اسی قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی کے دھوکہ کر کے اس سے وفا کی توقع رکھنا یہ درست بات نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کسی پہ سوء ظن رکھتے ہیں تو پھر اس سے خیر خواہی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو حضرت کی شہادت کی مناسبت سے ہماری گفتگو حق کے سلسلہ میں ہو رہی تھی۔ شاید اس موضوع کا یہ آج آخری خطبہ ہوگا۔ ہر دفعہ ہی سوچتا ہوں کہ اس موضوع کو ختم کیا جائے اور کسی دوسری سنت الہی کو شروع کیا جائے، لیکن احادیث رہ جاتی ہیں، پھر اگلا بھی ہفتہ اسی میں گزر جاتا ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ اسباب کی دنیا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ جو نظام خلقت، جن قوانین پر اس نظام خلقت کا ادارہ فرمایا ہے، جن قوانین پہ یہ نظام خلقت چل رہا ہے، یہ سبب اور مسبب یا علت اور معلول کی دنیا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک سبب ہے، اس کے سبب کو انجام دیں گے، اس مسبب تب آپ کا حصول ہو جائے گا۔ اگر آپ کو حرارت کی ضرورت ہے تو آگ جلانی پڑے گی، اور اگر آپ پانی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو برف کی ضرورت پڑے گی، وہ اس کے لیے علت ہے اور یہ اس کے لیے علت۔ اسی طرح یہ جو انسانی کمالات ہوتے ہیں ان کے بھی اسباب اور معدات ہیں، ان کے لیے بھی وسائل پائے جاتے ہیں، جن وسائل کے ذریعے سے انسان ان کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کائنات میں اچانک ہونے والا کام نہیں ہوتا کہ اچانک سے کوئی کام ہو جائے۔ جو کام بھی ہوتا ہے متعدد علتوں کہ اپنی جگہ پہ اور اپنے وقت پہ بر وقت کام کرنے کی وجہ سے وہ معلول، وہ مسبب وجود پذیر ہوتا ہے، اچانک کچھ سے نہیں ہوتا۔ فلسفہ میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس دنیا میں
اتفاق نامی چیز نہیں ہے۔ جسے ہم حادثہ کہتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اتفاق نہیں ہے۔ جس سپیڈ سے جس جگہ پہ حادثہ وہ پیش آیا ہے اور جس غلطی کی وجہ سے وہ حادثہ پیش آیا ہے، اگر دن میں وہ سپیڈ وہ غلطی انہی شرائط کے ساتھ 1000 مرتبہ تکرار کی جائے تو 1000 مرتبہ حادثہ ہو جائے گا۔ وہ اتفاق نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے اسباب کے تاکہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی فضائل اور کمالات کے ذرائع ہیں، راستے ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں۔ جو ان تک پہنچنا چاہتا ہے وہ انہی راستوں کے ذریعے سے ان کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے انسانی فضائل اور کمالات تک پہنچنے کے وسائل اور راستے بیان فرمائے ہیں، اور ایک اگر عمومی تعبیر کی جائے تو ان کے اسباب اور علل کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور بعد میں فرمایا ہے کہ یہ خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی نعمتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ اس میں بھی حق کا تذکرہ تھا، اور بطور کلی یہ جو اصول حضرت نے بیان فرمائے ہیں انتہائی یہ گراں قدر ہیں، انتہائی قیمتی ہیں، اس لیے پوری حدیث کو تلاوت کرنے اور آپ کو سننے کی زحمت دے رہا ہوں۔ قال امیر المومنین علیہ السلام طلبت القدر والمنزلۃ فما وجدت الا بالعلم۔ بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منزلت اور مقام کے پیچھے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں انہیں خاص مقام دیا جائے، معاشرہ ان کی نسبت خاص منزلت کا قائل ہو، پھر اس کام کے لیے ہوچے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں، تبلیغاتی ہوتے ہیں، طاقت کا اظہار ہوتا ہے، تعلقات کا استعمال ہوتا ہے، بہت سے اور ہتھ کنڈے ہیں۔ لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قدر و منزلت کو طلب کیا، میں اس کا طلبگار ہوا تو میں نے نہیں پائی قدر و منزلت مگر علم کے ساتھ۔ جو شخص بھی قدر و منزلت تک رسائی کرنا چاہتا ہے اس کا صحیح راستہ علم ہے۔ انسان علم حاصل کرے تو پھر وہ قدر و منزلت کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ تعلموا لتکرموا، لہذا علم حاصل کرو تاکہ تمہاری قدر و منزلت متعین ہو جائے۔ وَيُعْظَمْ قَدْرُكُمْ فِي الدَّارَيْنِ، کہ تمہاری منزلت اور آپ کی عزت دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلند ہو جائے گی۔ وَطَلَبْتُ الْكَرَامَةَ فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا بِالتَّقْوَى۔ کرامت ویسے تو ہم اردو میں یہ اولیاء کے جو عادت سے ہٹے ہوئے امور ہوتے ہیں انہیں کرامت کہتے ہیں۔ یہ ایک یہاں پر آپ کی خدمت میں وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر خارق العادت کام نبی یا رسول سے صادر ہوتا ہے، امام سے صادر ہوتا ہے، اپنے دعوی نبوت، رسالت یا دعوی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، تو پھر اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے نہ ہو تو وہ معجزہ نہیں کہلاتا، وہ کرامت کہلاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بزرگی ہے۔ لہٰذا کسی بھی غیر معصوم کے غیر عادی کام کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، یہ علمی طور پہ بات غلط ہے، اسے کرامت کہنا چاہیے۔ لہٰذا جتنی بھی یہ بزرگان کی زندگیوں پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو وہاں یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں صاحب کے معجزات، لکھے جاتے ہیں کرامات اولیاء، ولیوں کی کرامتیں، کیونکہ یہ معجزے کی اصطلاح جو ہے یہ اصطلاح ہے، یہ صرف انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین اور ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ان خارق العادہ کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے دعوی نبوت، دعوی رسالت یا دعوی امامت کے لیے جن خارق العادہ کاموں کا اظہار فرماتے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن لغت میں کرامت بزرگی کو کہا جاتا ہے،
کسی شخص کی بزرگی کا قائل ہونا، اسے بزرگواری عطا کرنا، اس کی بزرگواری کو تسلیم کرنا، یہ کرامت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا وَطَلَبْتُ الْكَرَامَةَ فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا بِالتَّقْوَى، میں نے بزرگی کی طلب کی، اس کا طلبگار ہوا تو میں نے کہیں نہیں پائی مگر تقوی کے ذریعہ سے۔ اگر کوئی اپنے لیے کرامت کی منزل پہ قائم ہونا چاہتا ہے اور اللہ کی طرف سے بزرگ منصب پہ فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کی ذریعہ یہ نہیں ہے کہ انسان اکڑے، اپنی طاقت کا اظہار کرے، تعلقات اور ادھر ادھر جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے۔ اس کا صحیح ذریعہ دینی طور پہ یہ ہے کہ انسان تقوی الہی اختیار کرے۔ جب وہ تقوی الہی اختیار کر لے گا تو اللہ کی طرف سے مقام کرامت پر فائز ہو جائے گا۔ اتقوا لتکرموا، لہذا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کے طرف سے آپ کو کرامت عنایت کی جائے۔ وطلبت الغنى فما وجدت الا بالقناعة، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غنی ہونا، دولت مند ہونا، یہ اس سے ہوتا ہے کہ انسان کی ملکیت جو ہے وہ بے شمار ہو، بے حساب ہو، اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہوں، جائیدادیں زیادہ ہوں، مکان زیادہ ہوں، گاڑیاں زیادہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دولت مند ہیں، ہم غنی ہیں۔ یہ جو دولت مندی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ حساب کتاب کا رجسٹر بڑا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو اس دولت مندی میں کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر کسی کی آمدن کم ہے تبھی ایک ٹائم پہ جب 50 سال سے آگے چلا جاتا ہے تو 1.5 چپاتی ہی اس نے کھانی ہے۔ پہلے کی بات نہیں کر رہا، پہلے کہیں 20 کھاتے ہیں، کہیں 30۔ 50 سال سے آگے پھر غذا جو ہے وہ سب کی برابر ہو جاتی ہے۔ اگر کروڑوں اور خربوں کا مالک ہے تب بھی وہ 1.5 چپاتی، اور اگر مانگ کے کھاتا ہے تب بھی 1.5 چپاتی۔ البتہ وہ جو دولت مند ہے اسے ہضم کرنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے ڈاکٹروں کے حکم کے مطابق ورزش کرنی پڑے گی، اور وہ جو بھوکا ہے وہ کھا کے سو جائے گا، ہضم ہو جائے گی، کیونکہ وہ پہلے ورزش کر چکا ہے۔ تو یہ انسان سمجھتا ہے کہ دولت مندی اور غنا اس میں ہے کہ بینک بیلنس جو ہے اتنا ہو کہ بندہ ایک بینک میں نہ رکھ سکے، اس خطرے سے کہ حکومت کو پتہ چل گیا تو وہ کہیں زیادہ نہ کاٹ ماٹ کر دے، 5-10 بینکوں میں پھیلا کے رکھے جائیں تو پھر جو ہے یہ غنا ہو جائے گا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ طلبت الغنا فما وجدت الا بالقناعة، میں نے غنا اور دولت مندی کی طلب کی تو میں نے نہیں پایا مگر قناعت میں، یعنی وہ شخص جس کا دل و دماغ کانے ہیں وہ غنی ہے، چاہے اس کی جیب میں کچھ پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، کھانا اپنے گھر سے کھاتا ہو یا مسجد کے تبرک سے گزارا کرتا ہو، اپنی دکان پہ کھاتا ہو یا داتا کا بخش کے لنگر سے کھاتا ہو، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ انسان کا دل اگر کانے ہے، اس کی سوچ میں قناعت پائی جاتی ہے تو وہ دولت مند ہے۔ یہ جو دنیا داروں اور اہل دولت کے سامنے چاپلوسیاں کرتے ہیں ہم اور گھٹنے ٹیکتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں، یہ کوئی اس دولت مند کی خوبی نہیں ہوتی، ہم دولت کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس کا دل ضمیر کانے ہوتا ہے، دولت کی اسے طلب نہیں ہوتی، اسی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کی جو وہ انسانیت ہے وہ کسی کے سامنے سجدہ اسے نہیں کرنے دیتی، وہ اسی کسی کے سامنے کرنش بجا نہیں لانے دیتی۔ پس قناعت دولت کا زیادہ اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ بالکل مجھے آپ معاف کریں گے انشاءاللہ، ویسے مجھے باتیں تو معاف نہیں کی جاتی، لیکن یہ بات تو مجھے معاف کریں گے کہ یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بڑی ہاضمے والی ہے، یعنی جتنی کسی کے پاس دولت زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی دولت کی بھوک بڑھتی جاتی ہے،
میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ برطانیہ کی ملکہ جب اس دنیا سے جا رہی تھی، کہتے ہیں کہ برطانیہ کی سلطنت اتنی لمبی چوڑی تھی کہ 24 گھنٹوں میں اس کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں سورج نکلا رہتا تھا ان کے اقتدار میں۔ جب دنیا سے جا رہی تھی تو جاپان سے آگے، جاپان کے جزائر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، 2-3 دفعہ برطانیہ نے حملہ کیا تھا، اس پہ قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ تو اس نے وصیت لکھوائی تھی کہ میں نے زندگی بھر کوشش کی، اس جزیرے پہ قبضہ نہیں کر سکی، آئندہ آنے والے جو بھی ملکہ ہوگی، بادشاہ ہوگا، وہ کوشش کرے کہ وہ جزیرہ فتح ہو جائے۔ تو اتنی بڑی سلطنت کے مقابلے میں 4، 5، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر کا جزیرہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی محبت یہ ہاضمے والا چورن ہے۔ آپ جتنی دنیا ڈالی جائیں گے اتنی ہی آپ کی بھوک تیز ہوتی جائے گی۔ کھرب پتی ہو گئے تو اب مجھے تو آگے عدد بھی نہیں آتا ہے، چونکہ بنیادی طور پہ مولوی ہوں، میں نے تو بڑی رقم کبھی دیکھی ہی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں، زیادہ سے 1,00,000 دیکھا ہوا ہے۔ تو اب جو کھرب پہ پہنچ جاتا ہے وہ اوپر والے عدد کو شروع کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی دولت مندی ہے ہی نہیں۔ چونکہ انسان، دنیا کا انسان کے پاس ہونا یہ کوئی قابل مذمت نہیں ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں رہتا ہے دنیا سے ہی اس نے گزارا کرنا ہے، لیکن دنیا کی طلب اور حرص جو ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اور جب کسی ذہن میں، دل و دماغ میں دنیا کی حرص چھا جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کہیں پہ سٹاپ والا سٹاپ نہیں آتا کہ بھائی اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہے کئی لوگوں سے، میں مذاق بھی کرتا ہوں، اپنی زندگی گزار لی ہے، بچوں کا بھی کاروبار ہو گیا ہے، اب پوتوں کی فکر ہو گئی ہے کہ جناب فلاں کی دکان نہیں ہے، فلاں کا کاروبار نہیں ہے، فلاں کا رشتہ نہیں ہوا ہے۔ بھائی آپ نے قیامت تک اپنی ساری نسل کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی آپ زندگی گزار بیٹھے ہیں، بس ان کا بھی اللہ زندہ ہے، وہ اپنا خود کریں، اپنا حصہ وصول کریں، آپ کو کیا فکر؟ نہیں یہ آخر پوتے تو ہیں۔ یعنی عجیب ہے، یہ حضرت انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنا مستقبل بنا رہا ہے، اس مستقبل میں ایک عدد سے خاتون بھی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر جو وہ ایک عدد خاتون مل جاتی ہے سب آسائشیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اس خاتون کے حسن اخلاق سے سب نعمتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا گھر تو جہنم ہے، گھر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ تو خواہش کی تکمیل ہو گئی، گھر والے ہو گئے، اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ 2-4 سال اگر اولاد نہ ہو تو پھر دعائیں، پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور پیر حضرات جو ہیں ان کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں کہ جناب اولاد ہو جائے۔ اولاد پھر اگر بچی ہو جائے تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، آخر اتنے یہ جو مکان کے چھوڑ کے جانا ہے اس کا کیا بنے گا؟ پھر بچہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی، اب اپنا مستقبل ختم، اب اس کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، اس کا روزگار اچھا ہونا چاہیے، اس کا مکان اچھا ہونا چاہیے، یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ پھر ایک اچھی سی ایک عدد سے بھی خاتون چاہیے، پھر نئے سے قصہ شروع ہو گیا، پھر وہی خاتون آ گئی، پھر اس کی اولاد کا مسئلہ کہ جناب اس کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، میرے پوتے کے لیے دعا کر دینا۔ کئی لوگ تو بہت زیادہ اولاد سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی کئی دفعہ کہہ بیٹھے ہیں جی دعا کرنا ہمارے پوتے کو کھانسی لگی ہوئی ہے، یعنی یہ بھی بہت اتنی خطرناک بیماری ہے۔ تو پھر اس کے وہ پوتا ہو گیا، پھر اس کی تعلیم کا مسئلہ بن گیا کہ جناب اس کی تعلیم بڑی اچھی ہونی چاہیے، پھر وہ جوان ہو گیا، بھائی اس کے لیے اچھا رشتہ چاہیے۔ یہ گیم اسی طرح سرکل دائرے میں گھومے جا رہا ہے۔ مسئلہ ہے کہ انسان، وہ میں نے ایک دفعہ حدیث مبارک آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی کہ خداوند متعال نے جو سرکار نبوت کو فرمایا تھا کہ تیری امت سے مجھے 6 شکوے ہیں، ان شکووں میں ایک شکوہ یہ تھا کہ میں ان سے کبھی بھی کل کا حکم نہیں مانگتا۔ کل کا روزہ اب آپ پر واجب ہے، کل کی نماز آپ پہ واجب نہیں ہے، مغربین کی نماز بھی اب آپ پہ واجب نہیں ہے، جب مغرب ہوگی تو واجب ہو جائے گی۔
اب جو ہے صرف ظہرین کی نماز واجب ہوئی ہے، آئندہ کا وہ حکم مانگتا ہی نہیں ہے. جس وقت میں آپ ہیں اس وقت کا حکم آئے گا، آئندہ کی نسبت آپ کا کوئی حکم نہیں ہے. تو حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان سے کل کا حکم نہیں مانگتا، لیکن تیری امت مجھ سے کل کا رزق مانگتی ہے. آج کی کوئی فکر نہیں ہے، کل کے رزق کی بڑی فکر ہے. بڑھاپے میں کیا بنے گا بھائی؟ اب آپ کوئی کسی چلا رہے ہیں، ٹریکٹر چلا رہے ہیں کہ بڑھاپے میں تو وہ بھی بندہ نہیں چلا سکتا. جس خالق نے اب آپ کا انتظام کیا ہے وہی خالق جو ہے بڑھاپے میں بھی انتظام کرے گا. وقت ختم ہو رہا، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بچوں کی فکر ہے، اپنی فکر ہے، بڑھاپے میں کیا بنے گا. اور پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں تو وہ نیک اولاد کھڑی ہوتی ہے، وہ داؤ پیچ لگا کے ہمارا اکاؤنٹ خالی کر دیتی ہے. ہم نے تو بڑھاپے کا سہارا رکھا ہوتا ہے نا. وہ ہوتے ہیں باقاعدہ، یہ اخبار میں قصہ آیا ہے یہ کینٹ ایریے کا کہ والد کو جو ہے وہ بیٹی اور بیٹے نے پاگل خانے میں جمع کرا دیا تھا کہ ہمارا یہ والد جو ہے یہ پاگل ہو گیا. بیچارہ بالکل ٹھیک ٹھاک، مکان جو ہے اس کا بیچ دیا، اکاؤنٹ خالی کرا لیا، پھر پاگل خانے سے واپس لے آئے. پتہ چلا جی نہ مکان اپنا ہے نہ اکاؤنٹ میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے. یہ جس زمانے کی اولادوں کے لیے ہم ترس کھا رہے ہیں، صحیح روایت عرض کر رہا ہوں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں یہ حشر ہوگا، جس کی اولاد نہیں ہوگی وہ بھی پچھتائے گا کہ میری اولاد نہیں ہے، اور جس کی اولاد ہوگی وہ کہے گا کاش میں نے کتے کا بچہ پال لیا ہوتا. تو ایسوں کے لیے ہم اپنی آخرت، اپنا سکون کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ بے پرواہ ہو جائے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے اپنے آپ پہ مسلط نہ کر لیں. میں بھی جب آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں اس دنیا میں، خالی ہاتھ آئے ہیں. جس اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے وہ اس کی مخلوقات نہیں ہے. اس کے نظام خلقت کو دیکھا ہے کہ خاتون کے بدن میں دودھ پلانے کا سسٹم کب آتا ہے اور دودھ پلانے کی ضرورت کب ہوتی ہے. دودھ تو تب پلائے گی جب بچہ ہوگا. تو اس سے کئی سال پہلے حق تعالیٰ اس بعد میں سالوں بعد پیدا ہونے والے بچے کے دودھ کا انتظام فرما دیتا ہے، جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، جس نے بعد میں آنا ہے. تو پھر اس خدا سے العیاذ باللہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چند سال بعد میں آنے والے انسان کی تو اسے فکر ہے، اس کے کھانے پینے کے انتظام کے متعلق جو ہے فکر مند ہے، اور یہ جو 40-50 سال اس کا رزق کھا چکا ہے، اس کے رزق کی اسے کوئی فکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق آل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین ہمیں صحیح طور پہ مذہب کو سمجھنے اور مذہب کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.